سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہے۔ میلارڈ شیخ عظمت سعید سے رانا ثناء اللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے دباؤ بہت ہے، نواز شریف سے کہیں کہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہوں۔ انہی دنوں ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ نواز شریف کہاں باز آنے والے تھے GHQ گئے تو وہاں بڑی میٹنگ میں جنرل رئیس شریف کو کہا کہ کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ نواز شریف کی اس سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس زمانے کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی کہ ججوں کا ایک گروپ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے، وہ بہرحال ہر صورت میں آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال جرنیلوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئے روز ہماری بےعزتی ہو رہی ہے، آپ نواز شریف کو اس سے روکیں۔ سائز تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کے کچھ جرنیل اور عدلیہ کے سرپنچ مل کر سیاستدانوں کے خلاف کام کرتے رہے۔ ہر بار اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو ایسا بیانیہ پیش کیا جس سے ان کے اور سیاستدانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہوئی۔ نواز شریف کو ہٹاتے وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصلاحات کے بارے میں قانون سازی کرنے والی تھی، جس سے کئی ججوں اور عدلیہ کے اختیارات کو نقصان پہنچنا تھا۔ ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون زید حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے۔ بعد ازاں جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا تھا، اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوج پورا ملک کا نظام سنبھال لے گی۔ انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاناما مقدمہ کی سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس ISI کے حاضر سروس افسران کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کور کمانڈر میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ جنرل باجوہ ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے لیکن بعد میں وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈر میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جنرل باجوہ کی اس بات پر وہ 3-4 کور کمانڈرز جو نواز شریف سے کھار کھائے ہوئے تھے اور جنرل ظہیر الاسلام اور ان ججوں کے ہم خیال تھے، انہوں نے پنجابی میں کہا پہاڑو ہاتھ آیا ہے انہوں جان نہیں دیو۔ اس پر جنرل باجوہ خاموش ہو گئے، انہی کور کمانڈر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فوجی افسروں کو ججوں کے لیے مواد تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس کھوسہ جب تک لاہور ہائی کورٹ میں تھے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے تھے، پھر ذاتی بغض پال لیا۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا آپ کی چیف ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی، جرنیلوں نے اسے رکوا دیا ہے۔ ثاقب نثار نے بھی وکٹ سے باہر نکل کر شارٹس لگائی۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹس کھوسہ کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے۔ پست قد جسٹس کھوسہ اپنے پست قد سسر جسٹس نسیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے۔ نسیم حسن نے 1996 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤ کا ذکر کیا، پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے جواب میں کئی قسطوں پر مضمون بھی لکھے۔ حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس اعجاز الحسن کے سگے بھائی اتفاق فاؤنڈری میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے۔ حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے دل میں اس وقت سے گرہ پڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ میلارڈ تھے جو جج ارشد ملک کو باہر بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہے۔ شریف خاندان کے ذرائع کا خیال ہے کہ جسٹس ثاقب نثار اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی، جبکہ ثاقب نثار کے قریبی دوست تعلقات کی خرابی کی طویل کہانی سناتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج نہ بننے میں شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے بتایا کہ صدر تاڑر نے جسٹس کھوسہ کو تو کنفرم کر دیا
لیکن ثاقب نثار کو نہیں کیا، حالانکہ وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک بیوروکریٹ مشیر کو صدر تاڑر کے پاس بھیجا تاکہ وہ ثاقب نثار کو بھی کنفرم کر دے، لیکن صدر تاڑر نے اتفاق نہ کیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ صدر تاڑر نے ایک مقدمہ میں ناجائز سفارش کی جو جسٹس ثاقب نثار نے نہ مانی، جس پر وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ججوں کا کچا چٹھا کھولنے کا یہ مقصد ہے کہ جو جج بغض سے بھرے اور تکبر سے لبریز رہے، ان کے فیصلے منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئین کی کس شق میں وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار 4 یا 5 ججوں کو دیا گیا ہے؟ 58(2) ختم ہوا تو ماضی کے جرنیلوں اور ججوں نے مل کر کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظموں کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی غیر آئینی اختراع تراش کر لی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح مشرف کو مارشل لا لگانے کی علامتی سزا دی گئی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے میلارڈز کی تصویروں پر بھی سیاہی پھیر دی جائے، عدلیہ کے ایوانوں سے ان کے پورٹریٹ اتارے جائیں۔ کیا آئین پر حلف اٹھانے والے ججوں اور جرنیلوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مارشل لاؤں کی اجازت دے کر مراد پائیں؟ اگر ملک کو سیدھا کرنا ہے تو کم از کم ان کا علامتی احتساب تو کیا جائے۔ ماضی کے متکبر اور بغض سے بھرے ججوں کے ساتھ تاریخ جو کر رہی ہے، اس سے آج کے میلارڈز کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ آئین کے اندر رہ کر فیصلے کریں، سیاستدانوں کو وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ٹارگٹ نہ کریں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ماضی کا احتساب آج ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا۔ ہم سب تاریخ کو جواب دہ ہیں۔ جج، جرنیل یا جرنلسٹ سبھی کو تاریخ میں اپنے کردار کا حساب دینا پڑے گا۔ آنے والی نسلیں چاہتی ہے کہ ہم سرخرو ہوں، مگر اس کے لیے نفرت اور غصے کو ختم کرنا ہوگا۔